پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ زہیب پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کیوں نہیں ہے؟ بیٹا نماز جنازہ کا زیادہ تعلق نماز سے نہیں بلکہ دعا سے ہے۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ تو المغنی ابن قدامہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے کہ لم یوقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءہ، آپ علیہ الصلوۃ نے اس میں ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہمیں نہیں فرمایا، ہمارے لیے مقرر نہیں فرمایا۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ قرآن کریم ہے۔ ابن مسعود کی روایت میں پڑھ چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ ثابت نہیں ہے، میں یعنی قرات ثابت نہیں۔ ابن مسعود کی روایت میں پڑھ چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ ثابت نہیں ہے، میں یعنی قرات ثابت نہیں ہے۔ ابن مسعود کی روایت میں پڑھ چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ ثابت نہیں ہے، میں یعنی قرات ثابت نہیں ہے۔ کوئی بندہ سورۃ فاتحہ بطور دعا پڑھتا ہے، بطور قرات نہیں پڑھتا، تو دعا تو کوئی سی بھی پڑھ سکتا ہے، پھر وہ کوئی سی پڑھ سکتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا بھی دعا ہے، وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، لیکن اس کو آپ جو نہ پڑھے اس کو غلط نہیں کہیں گے۔ تو سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے تو آپ پڑھ لیں، بھی میں دعا بطور دعا پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھتا پھر آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو آپ نے ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کا تفصیلی جواب جو ہے وہ دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے، بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے اپنے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ پڑھایا۔ اب وہ ان کی بدقسمتی تھی یا اس عوام کی خوش قسمتی تھی کہ وہ کالر مائک بالکل قریب لگا ہوا تھا، پڑھ رہے وہ سرن تھے، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے آواز باہر آ گئی، بس اس کی وجہ سے پھر ادھم مچ گیا۔ لیکن وہ آواز باہر آئی اور جو فرقہ باز ہوتے ہیں ان کے تو کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد دو طبقات بن گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو ان کے حق میں بول پڑا، لیکن وہ بولا بھی فرقہ واریت کے انڈر کہ جی یہ جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے انہوں نے یہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، لیکن ثنا کے طور پر، قرآن کے طور پر نہیں، کیونکہ ہم نے تو ہر وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اپوزٹ ہو۔ تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھی جائے؟ تو وہ ثنا کے طور پر، تعریفی کلمات کے طور پر پڑھی ہے۔ کچھ نے کہا جی وہ دعا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے۔ بھئی دعا کے طور پہ پڑھی جائے گی تو پھر تو تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جائے گی، وہ تو پہلی تکبیر کے بعد پڑھ رہے تھے۔ اور جو صحیح سچے کٹر ٹھیٹھ حنفی، جس طرح وہ ہمارے مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں، وہ تھے نا، وہ بالکل انہوں نے دلیری سے کہا کہ یہ کہاں کا شیخ الاسلام ہے، اس کو نہیں پتا 1400 سال سے ہمارا جو ایک مذہب چلتا آ رہا ہے اس کے خلاف اس نے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر دی۔ سرکار 1400 سال نہیں، نا یہ 1100-1200 سال جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے۔ یہ اس زمانے کی آپ کی بنائی ہوئی فکر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی کنڈیم نہیں کرتے اس حوالے سے، ان کے پاس جتنے لمیٹڈ ریسورسز تھے انہوں نے بیسٹ پرفارم کیا۔ ان کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے، ایون صحابہ کے اقوال کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو۔ خیر یہ ایک ٹاپک الگ سے ہے، میں اس طرف واپس آتا ہوں۔ جو تقی عثمانی صاحب نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی تو یہ انہوں نے کوئی خلاف سنت کام نہیں کیا، صحیح طریقہ یہی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی اور تھوڑی بلند آواز سے پڑھی۔ سنن نسائی میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے جہرن پڑھی، اور بعد میں انہوں نے جو مقتدی تھے انہیں بتایا کہ یہ میں نے اس لیے بلند آواز سے پڑھی ہے تاکہ تمہیں میں بتاؤں کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ سنت وہ نہیں جو یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے کہ رفع دین سنت ہے کہ فرض ہے، نہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ والی چلاکیاں نہیں ہوتی تھی جو یہ کرتے ہیں۔ سنت یعنی رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فجر کی نماز پڑھنا بھی سنت ہے، ظہر کے 4 فرض پڑھنا بھی سنت ہے۔ سنت مانا طریقوں، اور سنن نسائی میں موجود ہے، ساتھ ایک سورت بھی ملائی انہوں نے، اور پھر آڈینس سے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب میں حنفیوں سے یہ پوچھوں گا کہ اللہ کے بندو، تم لوگ تو کہتے تھے کوئی صحیح حدیث مل جائے تو وہی ہمارا مذہب ہے، اب تو حدیث مل گئی نا، اب تمہارے اجتہاد کہاں گئے؟ انہیں پھینکو اب ردی کی ٹوکری میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے جو جسٹس بنائے تھے نا، قاضی شرح، انہیں خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو، سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھنا، اللہ کی کتاب میں نہ پاؤ تو رسول اللہ کی سنت میں دیکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجماع امت میں دیکھنا کہ امت کیا معاملات لے کر اجماعی طور پر چل رہی ہے۔ پوری امت، صرف فقہ حنفی فقہ شافعی نہیں، پوری امت۔ اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم
इज्तिहाद कर लेना और ना करो तो बेहतर है। अनअटेंडेड ही मसलों को छोड़ दो, ना ज्यादा सींग फंसाने की कोशिश करना। तो इसमें अहले सुन्नत का मनहज पता चल गया, कुरान सुन्नत और उसके बाद इजमा और फिर इज्तिहाद। जब तक कुरान और सुन्नत में कोई चीज मौजूद है तो आपको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी तो कुरान और सुन्नत है। और ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि ये सुन्नत है कि नमाज जनाजा के अंदर सूरह फातिहा पढ़ी जाए। अहले हदीस हज़रात पढ़ते हैं, उलमाए अरब भी पढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी निशानी बनाई हुई थी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में 4 तकबीरात कहा करते थे। और एक हदीस सही मुस्लिम की है जिसमें है कि नबी इस्लाम जनाजे में 5 तकबीरात भी कहा करते थे। यानी ये दोनों अमल साबित हैं, 4 तकबीरात भी और 5 भी। हमारे जो उस्ताद थे शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला, उनके जनाजे में 5 तकबीरात हुई थी। उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे में 5 तकबीरात होनी चाहिए, ये सुन्नत भी जिंदा हो। अहले तशय्युअ तो 5 तकबीरात ही कहते हैं, अहले सुन्नत के यहाँ उमूमन 4 तकबीरात ही कही जाती हैं। हाँ, अहले हदीस हज़रात को चूंकि सुन्नत का पता है तो वो 5 पे भी अमल करते हैं, 4 पे भी अमल करते हैं। और उसमें आपने पहली तकबीर के बाद सूरतुल फातिहा और साथ एक सूरत मिलानी है। सना पढ़ना कोई साबित नहीं है, और जो इनकी सना है ना वजल्ला सनाऊ का, वो तो वैसे ही कोई नहीं साबित। वैसे नमाज में है सना, जामिया तिर्मिज़ी के अंदर है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आम नमाजों के लिए जनाजा में सूरह फातिहा है और एक सूरत मिलाना है। दूसरी तकबीर के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। इनका बनाया हुआ दुरूद शरीफ नहीं, जो बुखारी मुस्लिम में है, दुरूद इब्राहिमी, जो आप नमाज में पढ़ते हैं। और तीसरी तकबीर के बाद आपने दुआएं मांगनी है। दुआएं काफी सारी आई हैं। एक तो मशहूर दुआ है जो जामिया तिर्मिज़ी में, अबू दाऊद में, सुनन नसाई में, मिशकात में मौजूद है, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। ये पूरी दुआ आम मुसलमानों ने यही वाली याद की हुई है। और मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, वो सहाबी, बड़ी रिकत अंगेज हदीस है, वो कहते हैं कि मैंने नबी इस्लाम के पीछे जनाजा पढ़ा तो आपने मैयत के लिए दुआएं फरमाई, और ज़ाहिर थोड़ी बुलंद आवाज से की। सहाबा किराम ने वो याद कर ली दुआएं, तो कमाल के अल्फाज हैं। नबी इस्लाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह इस पे रहम फरमा, इसे बख्श दे, इसकी मेहमान नवाजी फरमा, ऐ अल्लाह इसे अपने घर वालों से बेहतर घर वाले अता फरमा, इसे इसकी बीवी से अच्छी बीवी अता फरमा। बड़ी रिकत अंगेज दुआ है सही मुस्लिम के अंदर। वो हम इंशाल्लाह ये सारी हदीस डिस्प्ले कर देंगे। वो सहाबी कहते हैं जब वो मैंने दुआएं सुनी ना तो मैंने तमन्ना की कि काश आज इस मैयत की जगह मेरी मैयत रखी होती और अल्लाह के नबी मुझ पे ये दुआएं पढ़ रहे होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो तीसरी तकबीर के बाद आपने वो दुआएं पढ़नी है, और चौथी तकबीर के बाद आपने सलाम फेरना है। अगर 5 तकबीरात होंगी तो फिर चौथी के बाद भी दुआएं मांगनी होगी, और 5वीं तकबीर के बाद फिर आपने सलाम फेरना है। और सलाम दाईं तरफ फेरना सुन्नत है। अरब सारे मुल्कों में दाईं तरफ फेरा जाता है। यहाँ पे अहले हदीस थोड़ा सा वो हनफियों से डरे हुए थे, अब कुछ उनको अकल आई है, उन्होंने एक तरफ शुरू किया, अदरवाइज मेजॉरिटी अभी भी 2 तरफ फेरती है। सुनन कुबरा अल बैहकी में दोनों तरह की हदीस मौजूद है। 2 तरफ सलाम फेरने वाली हदीस जो है उसमें तदलीस का भी इशू है, ज़ईफ रावी भी है, और भी इशू है। और जो एक तरफ सलाम फेरने वाली हदीस है वो बिल्कुल सही सनद के साथ है।